ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب لوگ ادھر توجہ رکھیں گے۔ کرسیاں اگر آگے جگہ ہے تو اور بھی آگے لے لیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پوری انسانیت کی دنیا ہر طرف کے طوفان سے پریشان حال تھی۔ ساری دنیا میں شرک کا پتھراؤ ہو رہا تھا، ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا، ظلم و ستم کی آندھیاں چلتی تھی، فتنے فساد کا ماحول تھا۔ جو اچھے اور سنجیدہ لوگ تھے جن کو سکون چاہیے تھا، وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر ان کو 2 وقت کی روٹی سکون کے ساتھ مل جائے، لیکن جہاں جاتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی ظالم پہنچ جاتا تھا اور غریبوں کو ستایا جاتا تھا۔ چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں، پیدا ہوتے ہی ان کو کھڈا کھود کر کے خود اپنا باپ سگا اپنے ہاتھوں سے پھول جیسی بچی کو زمین کے اندر دبا دیا کرتا تھا۔ شراب کا یہ ماحول تھا کہ بڑے سے بڑے گھڑے بھر کر کے شراب ہمیشہ ہر گھر میں رہتا تھا، اور پیتے پیتے لوگ ایسے ہو جاتے تھے کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ بھی گندے کام کرتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، غریبوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ہر انسان ستایا ہوا دکھ کا مارا تھا۔ میرے رب کریم نے ایسا فضل فرمایا کہ اس انسانیت کو ایسے اندھیرے سے بچانے کے لیے قد جاءکم من اللہ نور، رب تعالیٰ نے ایک اپنی طرف سے نور عطا فرمایا، جیسے وہ نور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ایک حکومت قائم کی، ایک اسلام کی زمین آپ نے بنائی۔ یوں سمجھو کہ روحانیت کی دنیا کے اعتبار سے اگر سمجھو تو ایک دیس قائم کیا، ایسا دیس کہ جہاں پر سارے دیسوں سے ستائے ہوئے لوگ اسی دیس میں جا کر کے پناہ لے سکے۔ جس کو کہاں دنیا کے کونے میں اگر سکون نہ ملتا ہو، وہ اسلامی دیس میں چلا جائے، اسے وہاں کا سکون مل جائے گا۔ یہ اسلام کا دیس آخر کون سا؟ یہ دیس زمینوں سے حد بندی کرنے والا دیس میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ دیس کی بات ہے کہ ملکوت السماوات والارض جس میں شامل ہے، سارے آسمان اور زمین اسی دیس کا ایک حصہ ہے، جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے ملک کو دیکھا اپنے ہتھیلی پر، جیسے عام انسان اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہے، ایسے میں ہمیشہ پوری زمین کو دیکھتا رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی بادشاہت بنائی۔ اسلامی بادشاہت جب بنائی تو وہاں پر کیا حال تھا؟ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا دیس رسول اللہ نے بنایا کہ جس کو ہر جگہ سے لات ماری جاتی تھی وہاں سروں پر اٹھایا جاتا تھا، جس کو جہاں پر کوئی زندگی دے کر کے زندہ رکھنے کا کوئی مزاج نہیں رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حیات ابد عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی۔ جس عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اس کو کھلونا اور سامان کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، واپرنے کی چیز جس کو کہا جاتا تھا، میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی عزت اور حیثیت کو وہ دیا، وہ مرتبہ دیا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اگر وہ عورت تمہاری ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اگر وہ تمہاری بہن ہے تو اس کی خوشی میں تمہاری جنت ہے، اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو اس کو راضی رکھنے میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ڈائریکٹ تمہیں داخلہ عطا فرماتا ہے، اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو تم صرف اس کی اسلامی اعتبار سے پرورش کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ لڑکیوں کی، عورتوں کی وہ عزت عطا فرمائی۔ آخر وہ دیس کون سا تھا؟ اسی کو اسلامی دیس کہتے ہیں۔ میں نے پھر آپ کو سمجھایا وہ دیس کی بات میں وہ نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی بارڈر کی بات ہو، یہ ایک روحانیت کا دیس ہے جو ہر جگہ جس کے رہنے والے رہتے ہیں۔ آج ہم ہندوستان میں بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہم اسلامی دیس کے رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں رہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، تو وہ اسلامی دیس کا رہنے والا ہے۔ اور یہ تو آن لائن سسٹم کے اندر آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ اب تو ساری چیزیں، سارے گروپ جو بنتے ہیں وہ کہاں کے؟ آن لائن ہواؤں کے بنتے ہیں، جس کے اندر ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ایک نقطے سے جڑی ہوئی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گروپ ہے جو الینا والوں نے بنایا، واٹس ایپ کا گروپ ہے، اب اسی واٹس ایپ کے گروپ میں مہودے کے امام صاحب مولانا فہیم بھی ہیں، وہ میلج کے رہنے والے مولانا توفیق بھی ہیں، کوئی بامبے کا رہنے والا تمہارا دوست ہے، کوئی امریکہ میں رہنے والا تمہارا دوست ہے، وہ سارے ایک الینا اسلامک گروپ بنایا، اس میں سب شامل ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوگی تو کیا کہیں گے؟ وہ ہمارے گروپ میں ہے۔ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی وہ تو اتنا دور امریکہ میں رہتا ہے، تیرے گروپ میں کیسے آ گیا؟ تو کیا پتا چلا کہ ایک چیز ہے جس نے سب کو جوڑ کر کے رکھا ہے، اور وہ ہے واٹس ایپ کا گروپ۔ اگر واٹس ایپ کا گروپ سب کو ایک گروپ بنا سکتا ہے تو میرے رسول کا کلمہ کیا سب کو ایک دیش واسی نہیں بنا سکتا؟ اسی لیے ہر جگہ رہنے والا مسلم ہے، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہیں کا بھی ہو کلمہ پڑھنے والا اسلامی دیس کا رہنے والا ہے۔ میری اتنی بات سمجھ گئے؟ اب جو دیس ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔
دیش کو چلانے کے لیے دو چیزیں حد سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں. ایک بادشاہ. سمجھے؟ آج کل تو بادشاہ وغیرہ کی مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ ابھی بادشاہت کا ٹائم ہے ہی نہیں. پچھلے 150-100 سال سے بادشاہت ختم ہو گئی ہے. اب کیا ہے؟ ووٹنگ کے ذریعے منتری چنے جاتے ہیں. وہ ہمارا چنا ہوا ہوتا ہے. تو میں آج کل کے بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کل بادشاہ ہے بھی نہیں کیونکہ آپ ہی نے بنایا ہے. اور وہ کیسے ہوتے تھے؟ جو خود خاندان کے اعتبار سے بادشاہ بنتے تھے. وہاں کسی کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے. حضرت محمود غزنوی بادشاہ تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ تھے. یہ وہ بادشاہ تھے کہ جن کے اندر ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملک اور سلطنت دے دی جاتی تھی. تو کسی بھی دیش کو اگر اچھے سے چلانا ہے تو دو چیزیں ضروری ہیں. ایک بادشاہ اور اس کا خاندان. بادشاہ اور اس کا خاندان. اور دوسرا اس کو سنبھالنے والی آرمی. سنبھالنے والی آرمی. اگر بادشاہ کا خاندان بادشاہ جیسا دیش کا بھلا چاہنے والا نہ ہو تو وہ دیش مہینوں کے اندر بک جاتا ہے. سمجھے آپ؟ مہینوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ بک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کے گھر والے جب غدار ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کے ساتھ ہوا تھا. حضرت ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا ہوا؟ میر جعفر نام کا انسان جو خود ان کے محل میں پلنے والا، وہ کیا تھا؟ غدار تھا. اس نے انگریزوں کو باطمی دے دی اور انگریزوں نے پوری انڈیا پر قبضہ کر لیا تھا. صرف میسور اور ساؤتھ کا ایریا باقی تھا جس میں اکیلا شیر میسور لڑ رہا تھا. انگریزوں کے ہاتھ میں دیا نہیں تھا. لیکن اندر کے غدار نے غداری کی اور ہر بات پہنچاتا رہا تو یہ حالت ہو گئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور دیش پورا انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا. تو بتانے کی بات کیا ہے کہ جب بادشاہ کے خود گھر والے اگر ایماندار نہ ہوں تو وہ دیش ختم ہو جاتا ہے. دوسری نمبر کی چیز، اگر بادشاہ کی آرمی اگر صحیح نہ ہو تو وہ اس کا ڈیفنس اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. چاہے وہ دیش کتنے بھی زیادہ دیش واسی اچھے ہوں، چاہے گھر والے اچھے ہوں، چاہے خاندان والے اچھے ہوں، بادشاہ بھی اچھا ہو، لیکن اگر آرمی یہ اگر صحیح نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، بکاؤ اگر آرمی ہے تو وہ دیش سلامت نہیں رہے گا. میری بات سمجھ گئے؟ بادشاہ کے گھر والے اور دوسرے نمبر کی چیز آرمی. اب یہ چیز دو چیزیں یاد رکھنا کہ دو گروپ یہ دونوں مل کر کے، اب دونوں کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. بادشاہ کے جو گھر والے خاندان والے ہوتے ہیں وہ اونچی اونچی پوسٹ پر ہوتے ہیں، وہ آفیسر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ نیچے آرمی کام کرتی ہے. ان کا کام کیا ہے کہ وفادار آرمی کو ہمیشہ سنبھال کر کے رکھے. اور آرمی کا کام کیا ہے کہ وہ گھر والوں کے رولز کو فالو کرے، ان کی عزت کریں اور دیش کے لیے دیش ہیت میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر فالو کر کے دیش کو بچائے. اگر کوئی غدار نکلتا ہے تو فوراً آرمی کا کام ہے کہ اس کی پکڑ کرے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو باہر کی فوج حملہ کر دے گی اور یہ دیش کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اب یہ پورا دیش جو اسلام کا میں دیش کہہ رہا ہوں یہ 1400 سال سے سلامت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلامت رہے گا نا؟ رہے گا نا؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو یقین ہے کہ یہ اسلامی مملکت اور اسلامی دیش جب سے آیا ہے تب سے دن بدن چڑھتا جا رہا ہے، پھلتا پھولتا جا رہا ہے.
کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن سلامت ضرور ہے اور قیامت تک سلامت رہے گا. بھائی کیوں سلامت رہے گا؟ اس لیے کہ اس کے دونوں گروپ بڑے وفادار ہیں. اس کے دونوں گروپ بڑے وفادار ہیں. پہلا گروپ بادشاہ کا خاندان. اس کے بادشاہ کون ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جو حقیقت میں جس سے محبت ہوتی ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لے اتنے پھول تیرے اتنے پھول میرے. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ تیرے اتنے لاکھ میرے، اتنا گاؤں تیرا اور اتنا گاؤں میرا، علم ظاہر تیرا اور علم غیب میرا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہاں پر ایسا بٹوارا نہیں ہوتا ہے کیونکہ سچی محبت ہوتی ہے. وہاں پر چاہنے والا یوں کہتا ہے کہ یہ سب اپنا ہی ہے. سمجھے نا؟ رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اپنے حبیب سے اس سے بڑھ کر کے سچی محبت ہو کس کی سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ایسے محبوب کے ان جیسا کوئی محبوب پھر نہیں ہوا. یہ ایسے محبوب ہیں اور اتنے محبوب کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا حدیث پاک کے ذریعے جس کا ثبوت دیا. قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب سب پیدا کر کے سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہم نے دے دیا ہے. اور حبیب کبریا اس کا اقرار کرتے ہیں. جو سٹیمپ اللہ نے مارا ہے اس کے اوپر سگنیچر رسول اللہ بھی کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، سب کچھ پیدا کر کے دیتا میرا رب ہے اور ساری مخلوق کو بانٹتا میں ہوں. تو یہ دونوں طرف سے ہو گیا اقرار. اب جب ادھر سے رب کہے میں نے دیا، ادھر سے حبیب کہے میں نے سویکار کیا، تو یہ تیسرا چمبو یہ بیچ میں کیوں ٹانگ ہلاتا ہے کہ علم غیب نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، یہ نہیں دیا. ارے اعلیٰ حضرت یہی تو فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں مالک کہوں گا؟ کیونکہ یا رسول اللہ آپ ہو مالک کے حبیب، مالک کے پیارے ہو، یعنی محبوب اور محب میں اب میرا تیرا میرا تیرا یہ نہیں ہوتا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی دیش کے بادشاہ ہیں. اب بادشاہ کے گھر والے کون ہیں؟ سبحان اللہ. جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. ہم اور آپ تعریف کیا کریں؟ ہم تو بس اپنے آپ کی وفا لکھوانے کے لیے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ تاکہ ہم جو بولیں کہیں رب تعالیٰ قبول فرما لے اور اس میٹھے بول کی وجہ سے ان کی تعریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے. ورنہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اور مداح آل حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اور مدحت آل رسول اللہ کی. اللہ نے رسول کی تعریف نازل کی اور اللہ نے آل رسول کی تعریف نازل کی، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. بس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی بات ہم کیسے کریں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ جس میں زہرا ہے کلی جس میں اور حسین اور حسن پھول. یہ کسی اور حضرت کا شعر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا، جن کی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزری ہے، جن کی پوری زندگی صحابہ کی وفاداری میں گزری ہے. یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو ان کا ایک ایک لفظ چن چن کے نکلتا ہے. فرماتے ہیں کہ زہرا ہے کلی جس میں، حضرت فاطمہ زہرا تو حدیث میں کہا گیا. جب حدیث میں کہا گیا تو اس زہرا کا جانتے ہیں مطلب؟ زہرا کہتے ہیں کلی کو، اور کلی کے بعد جب کلی کھلتی ہے اور پھر اندر سے نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
پھول ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہرا ہے کلی اور حسین اور حسن پھول۔ دو اعتبار سے سیدہ زہرا کو کلی کہا اور دو اعتبار سے حضرت امام حسن اور حسین کو پھول کہا۔ کیوں؟ پہلا یہ کہ جس طرح پہلے کلی آتی ہے پھر پھول آتا ہے، ایسے ہی دنیا میں پہلے فاطمہ آئیں پھر حسن و حسین آئے۔ کلی اور کلی سے پھول، اسی طرح پہلے حضرت خاتون جنت اور ان سے پھر حسن اور حسین۔ تو پہلے کلی، اس لیے حضرت فاطمہ کلی ہیں اور حسن اور حسین پھول ہیں۔ یہ پہلے اور بعد کے اعتبار سے ہوا۔ اور دوسری ایک لطیف بات اس میں ہے، وہ کیا ہے؟ کلی جو ہوتی ہے ہمیشہ پردے میں بند رہتی ہے، ایسے پردے میں ایسی بند رہتی ہے کہ باہر کے ہواؤں کے جھونکے بھی اندر کی کلی کو پریشان نہیں کر سکتے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، وہ مقام ہے سیدہ زہرا کا۔ آج ہم اپنی عورتوں سے کہتے ہیں کہ خدا را وہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ کے نقش قدم پر آ جاؤ اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے قسم خدا کی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اے نوجوان بیٹیوں اور اے نوجوان بہنوں، اگر تم نے صرف اتنا کر لیا اور خاتون جنت کا صرف نام نہ لے کر کے ان کی سیرت کو اپنے اندر اتار دیا، نام لو تو ایسا لو کہ نام زبان سے نکلے اور سیرت ہمارے جسم پر نظر آئے، ایسے پردے کے ساتھ اگر ہماری عورتیں آج نکلتی ہو جائیں گی، قسم خدا کی کسی غیر کی مجال نہیں کہ ایک نظر اٹھا کر کے دیکھ لے۔ آج یہ سڑے کچرے پر بیٹھنے والی مکھیاں ان کے آس پاس گھومتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ گندگی والے ہم نکلتے ہیں تو مکھیاں آ کر کے بیٹھتی ہیں۔ ہم اگر بالکل صاف ستھرے ہو کر کے اہل بیت کے مبارک پانی سے نہا کر کے صحابہ کرام کی وفا کا جام پی کر کے اگر ہم اس طرح سے اپنی گھر کی عورتوں کو پردے کے اندر قید کر کے اور پابندی کے ساتھ اس کلی اور نازک کی طرح ہم اگر کبھی ضرورت کے وقت اگر باہر اپنے ساتھ لے جایا کریں گے، قسم خدا کی اسلام پر ہونے والے سارے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ حضرت خاتون جنت کے نقش قدم میں پوری دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے، لیکن کریں تب تو زہرا ہے کلی جس میں کلی پردے میں رہتی ہے، اس طرح خاتون جنت نے پوری زندگی پردے میں گزاری ہے۔ اور حسین اور حسن پھول جو ہوتا ہے وہ نکل کر کے پردے سے باہر اپنی مہک کو پھیلاتا ہے۔ اس طرح سے امام حسن و حسین نے نانا کے دین کی مہک کو نکل کر کے ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ انہی کے اجالے، انہی کی خوشبوئیں آج پورے عالم میں مہک رہی ہے۔ اس اعتبار سے حسن و حسین پھول ہیں جو دنیا کو مہکا رہے ہیں، اور زہرا مبارک کلی ہے جو پردے میں رہ کر کے حسن و حسین جیسی اولاد عطا فرما دے۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، تو بادشاہ کا خاندان بڑا نیک ہے، بڑا نور والا ہے، بڑا وفادار ہے۔ کیسا وفادار کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، قیامت تک آنے والا ہر بچہ جو آپ کی نسل پاک میں آئے گا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ اور تو بادشاہ ہے نا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ایک تو نسل نبی، خاندان نبی، اہل بیت نبی، یہ اس دیش کے بادشاہ کے خاندان والے بڑے پاور والے ہیں، بڑے نور والے ہیں اور بڑی برکتوں والے ہیں۔ اس لیے آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ جو اس کے اوپر ڈاکہ ڈال سکے۔ بہت ڈاکو آئے اور بہت زیادہ مسلمان جو اس دیش میں رہتے ہیں ان کو مٹانے کے لیے بہت آ گئے۔ خود حضرت علی کے زمانے میں خارجی بھی آئے اور رافضی بھی آئے، لیکن وہ اہل بیت کے شہسوار، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن پر تبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ایسے شیر شمشیر زن تھے کہ اولین دافع اہل رفض و خروج،
جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولین دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے بد مذہبوں کا کھل کر کے رد اگر کیا ہو اور تلوار نکال کر کے جس نے جنگ کی ہو بد مذہبوں سے، سب سے پہلی ذات ہمارے مولا علی کی ذات ہے۔ یا علی مشکل کشا، سب سے پہلی وہ ذات پاک ہے۔ آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں کو برا کہا جاتا ہے، فلاں دیوبندی کو برا، رافضی برا، یہ برا۔ ارے یہ سب کو برا کہنا رضا کو مولا علی نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلا رد زبان سے بھی اور تلوار سے بھی، جانتے ہیں کیسے؟ دونوں چیزوں سے۔ آپ حدیثوں کی کتابیں آپ پڑھیں، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ خلیفہ بنے، خلافت آپ کے ہاتھ میں جیسے ہی آئی، آپ نے کوفہ اور عراق کا ماحول دیکھا، ایک سے ایک تقریر کرنے والے لوگ آتے تھے اور مسجدوں میں جاتے تھے اور زوردار تقریریں کرتے تھے جس میں صرف حدیثوں کے نام لیتے تھے۔ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، میرے آقا یوں فرماتے ہیں، میرے آقا یوں فرماتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کوفہ اور عراق کے اندر غلط لوگ آ کر کے دو طرح کی تقریریں کرتے تھے، ایک صحابہ کی ویرودھ میں کرتے تھے اور دوسرے حضرت علی کو اسلام سے ہٹا ہوا کہتے تھے، معاذ اللہ۔ حضرت علی اور اہل بیت کو کہتے تھے کہ یہ اسلام پر نہیں ہے، اور دوسرے کون لوگ تھے؟ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ دو طرح کی پبلک آ کر کے مسجدوں میں تقریر کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، سروے کروایا، آپ تک رپورٹ آئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام دیکھو، فرماتے ہیں آج کے بعد پورے کوفہ عراق میں جس کو میری اجازت نہ ہو وہ کوئی تقریر نہیں کر سکتا۔ سب کی تقریر پر بین کروا دیا، کس نے؟ مولا علی نے۔ اور تقریر ایک شخصیت کی حضرت علی نے اپنی مسجد میں جاری رکھی، اپنی مسجد میں کہا کہ تم اور تو اور ہر جگہ تو تمہیں ہے ہی اجازت، لیکن جب میں باہر جاؤں تو تمہیں میری جگہ پر بھی آ کر کے تقریر کرنی ہے۔ جانتے وہ شخصیت کون ہے؟ سلسلہ خواجہ غریب نواز کے پہلے امام حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت حسن بصری وہ ہیں کہ جن کو تقریر کی اجازت خود حضرت علی کی طرف سے تھی۔ پھر نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت۔ اصل میں یہ حضرات وہ تھے کہ جب بیٹھتے تھے تو ان کی نظر صرف شریر کے اوپر نہیں ہوتی تھی کہ کیسا لباس پہنا ہے، کیسی ٹوپی پہنی ہے، کیسی بولی بولتا ہے۔ وہ جب بیٹھ کر کے کوئی جب بولتا تھا تو اس کے بولی کے اندر اس کے دل کو پڑھا کرتے تھے کہ اندر کیا ہے۔ حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے۔ تو اس لیے ابھی میں آپ کو ساری باتیں اگر بتانے جاؤں تو وقت تو کیا ہفتہ بھی ناکافی ہوگا۔ میرا موضوع اصل کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت اور اس کی حفاظت۔ اسلام کی حقانیت اور حفاظت کیسے ہوئی ہے آج تک؟ یہ دیس اسلام کا اس لیے سلامت ہے کہ اس کے جو گھر کے لوگ ہیں یہ بڑے وفادار ہیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ جب کبھی غدار آیا، یزیدیت کا حملہ ہوا نا، کس کا ہوا؟ یزیدیت کا حملہ ہوا تو گھر والوں میں سے کون اٹھے مقابلے میں؟ امام حسین اٹھے اور اٹھ کر کے شہادت پیش کر دی۔ آج تک پوری دنیا یزید کو تھوک رہی ہے، لعنتیں بھیج رہی ہے، اور لعنت اللہ علیہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام علی مقام نے اس کے سارے پول کو کھول کر کے رکھ دیا تھا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو گھر والوں میں سے اٹھے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جب اسلام کے گھر پر آنچ رافضیوں کی طرف سے اور خارجیوں کی طرف سے آئی، حضرت علی نے تقریروں پر بھی بین رکھوایا اور تلوار نکال کر کے ان سے جہاد بھی کیا اور سب کو ختم کروایا۔ حضرت علی کا یہ کردار۔ ادھر امام حسین نے جب اسلام کے دیش کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش یزید نے کی، آپ نے فوراً روکوا دیا، اور روکوا کر کے فوراً آپ نے سب کو کہلوا دیا کہ دیکھو یہ یزید ہے، یہ بالکل رسول اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہے، اور یہ آل نبی سے ٹکراتا ہے۔ اس کے سارے خرافات اور گناہوں کو سامنے لا کر کے رکھ دیا، اور ساری دنیا آج اس کے اوپر تھوکتی ہو گئی۔ الغرض امام حسین نے اس گھر کے اوپر یزیدیت کی آنچ آنے نہیں دی۔ تو جب علی نے یہ کیا کہ ان کو ہٹا دیا جس کی آنچ آئی، قبضہ جو کرنے گئے ان کو ہٹا دیا، حسین نے یہ کیا کہ یزیدیت نے جب پنجہ کسا تو اس کو ہٹا دیا۔ آخر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو سامنے جا کر کے کہتے ہیں کہ آپ خلافت کو سنبھالیے۔ گھر والے ہیں نا، وفادار ہیں نا، کوئی یقین ہے ان کی وفاداری میں؟ امام حسن کی وفاداری میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ ہے؟ ہرگز ڈاؤٹ نہیں۔ یقیناً میرا حسن مجتبی اسلام کا محافظ ہے، آل علی ہے، نسل نبی ہے، اور حسین سے بڑے بھائی ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے امام حسین نے اس گھر کی حفاظت کی، جیسے ان کے والد نے اس گھر کی حفاظت کی، مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی خلافت سنبھال کر کے وقت آتا ہے کہ خود پیغام بھیجتے ہیں، اے معاویہ سنو، میں تمہارے ہاتھ میں رکھتا ہوں، شرط یہ ہے کہ انصاف کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سب قوم کے ساتھ رکھنا۔ یہ کہہ کر کے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کے حوالے امام حسن نے پوری اسلام کی حکومت کو عطا کر دی۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ گھر والا غداری نہیں کر سکتا ہے۔ میرے حسن نے جو کیا رسول اللہ سے وفاداری میں کیا۔ تو فرق کیا ہے؟ وہاں معاویہ تھے جو صحابی تھے، اور بیٹا جو تھا وہ یزید تھا، تو حسین نے چھین لیا اور حسن نے دے دیا۔ فرق سمجھ جاؤ۔ پھر وقت آیا غوث اعظم کا، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، نسل نبی ہے نا، وہ بھی کیا ہے؟ آل نبی ہیں۔ جب کبھی اس دور کے اندر رافضیت، خارجیت، اور اس کے بعد تو پھر بہت سارے پیدا ہو گئے تھے، معتزلی آ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے عمل جو تولے جائیں گے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایسے ایسے گندے عقیدے والے جب یہ لوگ آنے لگے، میرے غوث پاک نے ایک طرف کھڑے رہ کر کے ڈٹ کر کے اولیاء کی ٹیم کو ان کے پیچھے لگا دیا، کیونکہ یہ ولیوں کے سردار تھے اور اہل بیت کے تھے۔ تو یہ گھر والے، خاندان والے کتنے مبارک لوگ ہیں کہ جب بھی آنچ آئی ہے ان سادات کرام نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ آخری زمانے میں بھی جب دجال ملعون آئے گا مقابلے میں امام مہدی کھڑے ہوں گے، اہل بیت اطہار میں سے کھڑے ہوں گے۔ یہ آل نبی کی شان ہے کہ جو وفاداری کے اندر اس گھر پر کبھی آنچ آنے نہیں دیتے۔ اگر اتنی بات سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی آپ کو ڈاؤٹ پھر کسی چیز کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو ایک ہوا خاندان رسول، سمجھ گئے آپ؟ اب اس گھر کی حفاظت کے لیے دوسری گروپ کی کون سی ضرورت ہے؟ آرمی۔ آرمی جانتے ہیں کون ہے؟ جس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں وہی آرمی ہوتی ہے نا۔ جس کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ہتھیار ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ آرمی ہوتی ہے۔ اب ہتھیار کیا ہے؟ ایک تو ہے وہ تلوار، نیزے، بندوق، گولی، بوم، یہ سب ایک ہتھیار ہے، اور ایک وہ ہتھیار ہے کہ جس کو دشمن کبھی برباد کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کی مملکت اور اس دیش کے آرمی کے پاس وہ ہتھیار بعد میں، پہلا وہ ہتھیار ہے جس کے بارے میں حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ علم ہتھیار ہے۔ علم کیا ہے؟
ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار ان کو دیا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دیش کی رکشا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جس طرح سے آل نبی کی ابتدا پنج تن پاک سے ہوتی ہے، ویسے ہی یہ آرمی، یہ علماء کرام ہیں، یہ مجددین اعظام ہیں، یہ محدثین مفسرین ہیں، اور ان کی شروعات مقدس صحابہ کرام سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام سب سے پہلے اس آرمی کے میجر اور جنرل ہیں، وہ سب کے سردار ہیں، علم کے سارے ہتھیار ان کے پاس رسول اللہ نے خود ان کو عطا فرمائے، خود بادشاہ نے اپنے صحابہ کو علم عطا فرمایا، اور وہ علم عطا فرما کر کے پھر ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، یہ میں جو تم کو علم کا ہتھیار دے رہا ہوں، تمہارے پاس جتنے لوگ ملنے والے آئے سب پوری امت کو یہ تم میری طرف سے دیتے جانا۔ اور یہ علم کا ہتھیار آج تک چلا آ رہا ہے، اور انہی ہتھیاروں میں سے ایک آرمی اور ساری آرمی کے ایک جنرل اور ایک میجر بن کر کے جو 10ویں 11ویں صدی میں آئے وہ حضرت مجدد الف ثانی ہیں، اور ہمارے زمانے میں جو آئے وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ آپ دیکھو کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، اور علم کے ذریعے یہ ہتھیار کیسا ہے کہ جب کبھی غیروں کی طرف سے اس اسلام پر آنچ آتی ہے، یہ اپنے علم کے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس دیش کی حفاظت کرتے ہیں اور اسلام کو بچاتے ہیں۔ اب آپ کو میں 2-3 نمونے بتاؤں کہ اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ بھائی لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ اسلام یعنی ایسا ہے جیسے کوئی واشنگ مشین کی گائیڈ بک ہوتی ہے نا، بات سمجھ میں آئی؟ کہ کوئی چوپڑی ہاتھ میں لے لی اور 2-3 پیج پڑھ ڈالے، سب سمجھ میں آ گیا۔ آج کل لوگوں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی اس میں فتویٰ دے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، اور اس کی تفسیر، اس کی حدیث، اللہ رب العزت نے اس اسلام کی پوری حقیقت قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اسلام کی پوری حقیقت موجود ہے۔ اب اگر پوری حقیقت موجود ہے اور لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ قرآن سے سمجھتے ہیں، تو ذرا قرآن شریف لا کر کے اس کے سامنے رکھ دو اور بتا کہ اسلام کی حقیقت اس میں کیا ہے۔ صرف اتنا بتا دے کہ دن میں جو 5 ٹائم کی نماز جو فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز کا فرض کا جو بیان ہے وہ اس میں لا کر کے دکھا دے کہ 5 ٹائم کی اتنی رکعت ہے اور اتنا وقت ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ سارے وہابی، سارے خارجی جتنے بھی جو ہیں جو اسلام کو غلط کہتے ہیں اور جو ہم اہل سنت پر جو انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی بھی قرآن کریم سے 5 ٹائم کی نماز کی رکعتیں وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ سمجھا؟ اب اس کے بعد جب قرآن کریم کو دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر تو کسی کا بس چلنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ قرآن ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر کبھی چینجنگ ہو ہی نہیں سکتا، ساری دنیا ایک ہو جائے۔ جب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو تھوڑا سا بھی شک شنکا ہو جو میں نے اپنے حبیب پر اتارا ہے اس کلام کے اندر ڈاؤٹ ہو، تو ذرا ایک آیت اس کے جیسی تم بنا کر کے دکھا دو جس کے اندر یہ کمال ہو جیسا ہم نے قرآن میں کمال دیا ہے، تم ایسی ایک آیت بنا کر کے لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کھلا چیلنج دیکھو قرآن کا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور خدا کو چھوڑ کر کے تمہارے جتنے مددگار تمہیں مل جائیں، ایسے والے ایسے والے ایسے والے جتنے بھی مل جائیں سب کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سے پھر بھی ایک آیت نہ بن سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور دعویٰ ہے کہ نہیں بن پائے گی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کو انسان ڈال ڈال کر کے اور تم جس کے سامنے جھکتے ہو اس کو ڈال ڈال کر کے بھڑکایا جائے گا، ایسی آگ سے ڈرو۔
کیوں اسلام سے خواہ مخواہ پنگا لیتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کا بیان فرمایا۔ اب قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، جب اسلام آیا، جانتے ہیں آپ کو کہ اسلام کتنی خوبی والا مذہب؟ یہ ایسا مذہب ہے کہ جس نے غریبوں کو ستانا بند کروا دیا۔ پہلے فرعونیوں کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا، جو امیر پیسے والے ہوتے تھے، وہ غریبوں کو مار مار کر کے کام کرواتے تھے اور پیسہ بھی دیتے نہیں تھے۔ یعنی امیر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ جیسے رہتے تھے اور غریب ان کے سامنے بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ اسلام نے آ کر کے غریبوں کو ستانا بند کروایا ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم بھائی ہو چاہے وہ مظلوم بھائی ہو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ارے صحابہ کا تو احسان دیکھو، آپ ایک چیز ایسی چھوڑی نہیں جو حضور سے پوچھ کر کے ہم کو نہ دی ہو، پورا اسلام نبی سے پوچھ کر کے ہم تک پہنچا دیے۔ جیسے ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ بھائی مظلوم ہو یا وہ ظالم ہو۔ مظلوم تو وہ ہے جو ستایا گیا ہو، جس کو لوگ ستاتے ہیں اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کسی کو اگر لوگ 4-5 مل کر کے اگر مار رہے ہیں، اس کی کوئی بھول نہیں ہے بیچارے کی، تو پھر اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ تو دماغ میں آ گئی بات۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دو تمہارا بھائی ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو۔ اب یہ سمجھنا مرزا انجینئر کے بس کی بات ہے، یہ سمجھنا کسی نیٹ پر بیٹھ کر کے جو بکواسیں کرتا ہے اس کے بس کی بات ہے؟ حدیث رسول ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ائمہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت و صحابہ کی محبت اور دامن چاہیے، تبھی یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ظالم بھائی ہو تب بھی اس کی مدد کرو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو جا کے اس کا ساتھ دے ماننے میں یا اس کی مدد کریں؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا یا رسول اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظالم کی مدد بھی ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ بطش بیدہ، ظالم کا ہاتھ پکڑ لے اور ظلم کرنے مت دے، ظالم کا ہاتھ تھام لے اور اس کو ظلم کرنے مت دے۔ یہ تیرے بھائی کی مدد ہے۔ کیسے مدد ہوئی؟ کہ اس کو کہہ کہ نہیں مت مار، اگر مارے گا تو تجھے گناہ ہوگا اور گناہ ہوگا تو تو جہنم میں جائے گا۔ اگر تو ظالم کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو روک لے گا، کھینچ کر کے گھر میں لے آئے گا، ماننے نہیں دے گا، تو گویا کہ تو نے ظالم کی مدد کی ہے۔ کس بات میں مدد کی؟ کہ اس کو گناہ کرنے نہیں دیا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، نبی کی حدیث ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ زبان تو دیکھو سب کے پاس ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نثار بس تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ لیکن وہ سخن ہے، وہ بات ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ایسی باتیں کہتی ہے کہ جس کے بعد کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے، اور ایسا کہ جب کوئی اپنی زبان کی مٹھاس اور زبان کی للکار اور زبان کے حسن اور خوبیوں کو لے کر کے اگر کوئی سامنے اترانا چاہے، تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ آج کل کی اس قوم کی کیا بات کہ جس کو اردو تک نہیں آتی ہے، وہ نبی سے مقابلہ کرے گی جس کو اردو تک نہیں آتی۔ ارے جس کو اپنی زبان نہیں آتی، وہ اپنی زبان کو، ہماری زبان کو اپنی زبان سمجھ رہے ہیں، وہ نبی سے مقابلہ کریں گے زبان کے بارے میں۔ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ تو ایسے مرے پڑے ہیں کہ ان کے جسم میں جان نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے باتیں ہی ایسی کی ہیں۔ اب میری بات سمجھیں،
کہ جہاں کہیں پر گندگی نہ ہو اور جہاں کہیں برائی نہ ہوتی ہو وہاں شیطان اور اس کے چیلوں کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیونکہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ میں ہر طرف سے آ کر کے ان کو بہکاتا رہوں گا، گندی باتیں ان سے کرواتا رہوں گا، گناہ کرواتا رہوں گا، اور جہاں کہیں صاف ستھرا ماحول نظر آ جائے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ شیطان، اور اس کے ہر ماننے والے کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ اب آیت کریمہ سنیں، قرآن فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں اور جتنے دھرم کے ماننے والے بستے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک کٹر اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے تو ایک نمبر پر وہ یہودی ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، ایک نمبر پر کون ہے؟ یہودی۔ کون ہے؟ یہودی۔ والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پر سمجھ گئے جو سب کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ارے بہت ہوشیار ہو رہے یار آپ لوگ، تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، تو یہودی اور مشرک یہ دونوں اسلام کے کٹر دشمن، اور اس میں بھی ایک نمبر کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ میری بات سمجھ گئے؟ اب یہودیوں کی اتنی بات سمجھ گئے، اب میں آپ کو بتاؤں مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ زور سے بولو۔ مکہ شریف میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ علم سے اتنے دور چلے جائیں کہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک ٹیچر نے اپنے کوئی اسٹوڈنٹ سے، اپنے کوئی چھاترہ سے پوچھا اسکول کے اندر کہ اے چل کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہوا۔ ٹیچر نے پوچھا تاج محل کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، یوں ڈھونڈتا رہا، لیکن یاد نہیں آیا۔ کہتا ہے تو ٹیچر نے اس کو سزا دینے کے لیے بولا بینچ پر کھڑا ہو جا۔ ہوتا ہے نا اسکول میں ایسے سزا دیتا ہے نا، چل تیری بینچ پر کھڑا ہو جا۔ تو بینچ پر کھڑا ہو گیا، اور پھر دیکھ کر کے کہتا ہے ٹیچر عجوبی دکھتا نہیں ہے۔ سمجھے؟ تو ہمارا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم علم سے اتنے دور چلے جائیں کہ اب کو اتنا بھی پتہ نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے سینوں میں بسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں ہی تو اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم نبی کی سیرت کو نہیں جانیں گے، تو آج دشمنوں کی طرف سے جو اعتراض ہوتے ہیں کہ تمہارے نبی نے اتنے نکاح کیے، ایسے نکاح کیے، اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اور اگر جواب نہیں ہوگا تو معاذ اللہ شیطان فوراً آئے گا اور نبی کے بارے میں شک ڈالے گا، اور جہاں حضور کے کردار پر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا سیدھا اسلام سے باہر، اب وہ ابلیس کا چیلا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظتوں کے لیے فالتو چیزوں میں مت پڑو، رسول اللہ کی سیرت کو یاد کرو۔ اسلام میں جو ضروری چیزیں ہیں اس کو سمجھو، پہلے فرض اور واجب کو سمجھو، عقیدے کیا ہیں اس کو سمجھو، اور اس کے بعد پھر جب آگے علم بڑھتا رہے تب تمہارے لیے اختیار ہوگا کہ پھر تم آگے کی بحث کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، اور صحابہ میں جس کا مرتبہ مفسر قرآن کا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کربلا کے واقعے کے بعد آپ ایک مرتبہ مکہ شریف میں تھے، حج کے لیے تو سب طرف سے لوگ آتے ہیں، تو عراق اور کوفہ کی سائڈ سے بھی کچھ ٹور والے آئے حج کرنے کے لیے، اور حج کرنے کے بعد ارکان کے بعد دیکھا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، ان کے حدیث کی مجلس لگی ہوئی ہے، تفسیر کی مجلس لگی ہے، جا کر کے بیٹھے، اور انہی میں سے کسی نے عراق اور کوفہ والے جانتے ہیں نا کون ہے، جو یزیدیوں کے ساتھ تھے، تو پوچھا کہ اچھا حضرت ایک مسئلہ بتائیے کہ اگر ہمارے کپڑے کے اوپر اگر آ کر کے مچھر بیٹھ جائے احرام کی حالت میں، اور اگر ہم اس مچھر کو مار ڈالیں
اگر ہم اس مچھر کو مار ڈالیں تو اس کی وجہ سے ہمارے احرام کی حالت میں کوئی دم وغیرہ تو نہیں ہوگا. مچھر کو مارنے کی وجہ سے دم دینا پڑے گا. دم سمجھتے ہیں نا, وہاں جو قربانی دینی پڑتی ہے اس کو دم کہتے ہیں. دم دینا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا, کسی نے پوچھا ہے, جب دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ تو کوفہ والا انسان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس تنزیہ طور پر مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرنے میں مسئلہ پوچھنے نہیں آئے, ان کو شرم نہیں آئی, اور مچھر کا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مارے کہ نہ مارے. اگر اتنا ہی اسلام کی پڑی ہوتی تو رسول اللہ کے نواسے کے سامنے تلوار اٹھانے سے پہلے سوچ لیتا. تو بات یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی حالت کو دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم ابھی کس لائن میں چل رہے ہیں. کیا ہمیں اتنا پتا ہے کہ اسلام میں فرض کتنے ہیں؟ کیا عقیدوں کا ہمیں نالج ہے کہ کیا بولنے سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے؟ کون کون سے گانے کفریہ ہوتے ہیں, کون کون سی بولی کفریہ ہوتی ہے؟ یہ سب تمہارے لیے ضروری کیوں ہے؟ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر کے جلسہ کر کے چلا جاؤں. عالموں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمہاری قوم تم پر بھروسہ رکھتی ہے. جب آپ نے مجھ پر بھروسہ رکھا تو میرا فرض ہے کہ آپ کو صحیح اسلام کی تعلیم دوں, میں آپ کو ضروری چیزیں بتاؤں. اور اگر اس میں یہ میں نے نہ کیا اور آلتو فالتو بحثوں کے اندر اگر میں نے آپ کو الجھا دیا, اسلام سے آپ کو ہٹا دیا, بیسک نالج سے اگر میں نے آپ کو ہٹا دیا, تو میرا خطرناک حساب قیامت میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ علماء کو اس سنگین جرم سے محفوظ رکھے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے یہ سوال آیا, آپ نے چھوڑ دیا. بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ سخت دشمن اسلام کے جو ہے وہ کون ہے؟ یہودی ہیں. آج ان کا دیش کون سا ہے؟ ناجائز قبضے والا اسرائیل. بات سمجھ میں نا, پہلے ان کا کچھ تھا نہیں, ایسے ہی بتھا پڑے, جس کو اپنی دیسی زبان میں بولو تو کیا ہوا, وہ جس کو اپنے زبردستی قبضہ کر لیا, ورنہ حقیقت میں وہ پیلسٹائن کا تھا. اب یہ یہودی تو دشمن ہے. جانتے ہیں ان کو دشمنی کیوں ہے؟ دشمنی ان کی اس لیے ہے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش کیا ہے جانتے ہیں؟ پوری دنیا پر ان کا راج ہو. سب سے بڑی ان کی تمنا کیا ہے؟ پوری دنیا پر راج ان کا ہو, سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی راج کرنا ہے اور دولت بھی لینی ہے, تو سیدھے رستے پر چل کر کے بھی تو ہو سکتا ہے نا. بڑے بڑے لوگ تھے جن کے پاس راج بھی تھا, دولت بھی تھی, لیکن وہ سیدھے رستے پر تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز, راج بھی تھا اور خزانے بھی تھے, لیکن اپنے حلال کی کمائی کا تھا. کہ اگر آپ ایک دیوا جلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ دیکھو ان کی ایمانداری, بادشاہ ہوتے ہوئے دیوا جلا کر کے بیٹھے تھے اور کچھ کام کر رہے تھے. اسی میں ان کے گھر کے اندر سے ایک لڑکا آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ دیکھ لو میرا یہ لکھا ہوا, یا کچھ دکھانے کے لیے آیا. جب لکھا ہوا دکھانے کے لیے آیا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کی طرف دیکھے بغیر پہلے دیوا بجھا دیا, اندھیرا کر ڈالا, اور اندھیرا کر کے فرماتے ہیں دیکھو تاک کے اندر دوسرا دیوا رکھا ہے, وہ لے آؤ. دوسرا دیوا نکالا, اس کو جلایا اور کہتے لا اب دکھا کیا ہے. خادم بیٹھے تھے, بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ وہ بھی دیوا ہے, یہ بھی دیوا ہے. آج کی طرح تو ہے نہیں کوئی ایل ای ڈی ہے اور کوئی سائنٹ کا گولا ہے, دیوے تو سب ایک ہی جیسے ہوتے تھے. تو یا امیر المومنین آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہا کہ وہ جو میں دیوا جلا کر کے جو کام کر رہا تھا, یہ مسلمانوں کا دیس والا کام کر رہا تھا, پبلک کا کام کر رہا تھا, اور اس کے اندر ان کے پبلک کے پیسے تھے, اور پبلک کے پیسے سے جو میں کام کر رہا تھا پبلک ہی کا کام کر رہا تھا. اسی میں میرے گھر کا بچہ میرے گھر کی چیز دکھانے آیا, تو میرے لیے حلال نہیں ہے کہ پبلک کے پیسے کے دیے سے میں اپنے بچے کی چیز کو دیکھوں. یہ اسلام ہے دوستو. کیا آج کا انسان سمجھے گا اس کو؟ ہم نے اسلام کو سمجھ کیا رکھا ہے؟
حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا یہ حال ہے تو آپ سوچو کہ وہ 4 خلیفہ کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے. مولا علی، عثمان غنی، عمر فاروق، ابو بکر صدیق، ان کا عالم کیا ہوگا. کیسے یہ لوگ تقوی والے ہوں گے. اور یہودی، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو شراب پینا ہے، ان کو عیاشیاں کرنی ہے، گانے بجانے فل کرنے ہیں، کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں چاہیے. ہر کام حرام عیاشی والے کر کے دولت بھی چاہیے اور راج بھی چاہیے. یہ یہودیوں کی فطرت ہے اور خصلت ہے. یہ اتنے گندے اور مکار لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے 70 نبیوں کو قتل کیا ہے. اللہ اکبر. سوچے آپ کس کو قتل کیا؟ 70 نبیوں کو شہید کیا. اب نبی تو معصوم ہوتے ہیں. جب بھی نبی آئے اور ان کو غلط کاموں سے روکا اور دیکھا کہ نبی کا گروپ تھوڑا کمزور ہے تو جا کر کے نبی کو شہید کر دیا. یہ وہ بدترین قوم ہے. اور یہ قوم جب اسلام آیا تو ان کی عیاشیوں کے اوپر پانی پھرنے والا تھا، کیونکہ اسلام تو وہ چمک لے کر کے آیا کہ ساری دنیا کے اندر اب ایمانداری پھیلنے والی. اس لیے یہودیوں نے اپنے آپس میں یہ پکا کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اسلام کو پھیلنے دینا نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں اگر دنیا پھیل جائے گی تو پھر ہماری عیاشی نہیں چلے گی. شراب کے بڑے بڑے اڈے وہ ان کی طرف سے، بڑی بڑی برانڈ شراب کی وہ ان کی ہوتی ہے. ناچ گانے میوزک یہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہودیوں کے ہوتے ہیں. اور آج بڑی بڑی ننگی فلم انڈسٹریز کے مالک آپ دیکھو کون ہیں؟ یہودی ہیں. تو اگر ساری دنیا سدھر جائے گی تو ہمارا گندا دھندا کیسے چلے گا؟ اور ہم دولت کیسے کمائیں گے؟ ہم عیاشی کیسے کریں گے؟ دولت نہیں ہوگی تو ہم راج کیسے کریں گے؟ اس لیے ان لوگوں نے کیا سوچا کہ کسی طرح سے اسلام کو ختم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، جاتے ہی انہوں نے بچپن کے زمانے میں حملے شروع کر دیے تھے. یہ تو سیرت طیبہ ابھی پورا وقت کیا اتنا نکالے. بہرحال شارٹ میں صرف آپ کو موضوع کے تحت اتنا بتا دیتا ہوں کہ حملے شروع ہو گئے تھے. لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حبیب آپ ڈرے نہیں، سارے لوگوں سے خود تمہارا رب تمہاری حفاظت فرمائے گا. وہاں Z+ سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں پیدا ہوئے 40 سال کی عمر شریف ہو گئی، 53 سال کی عمر شریف ہو گئی. اس وقت تک مکہ شریف میں رہے، لیکن مکہ کے اندر صرف مشرکین تھے، یہودیوں میں سے کوئی نہیں تھا. یہودی سارے کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جب گئے ہجرت کر کے تو وہاں یہودیوں کی پوری جماعت وہاں پر موجود تھی. اور کیوں تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو وہیں پر تاک لگا کر کے بیٹھے تھے کہ آئیں اور کام ختم کر دیں. اگر اپنی بولی بولے تب تو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے ویرودھ میں اگر گئے تو ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. اس گندے ارادے سے یہ لوگ وہاں بسے تھے. یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ. یہ بڑے بڑے ہزاروں گھروں کے 3 قبیلے تھے. بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع، تینوں یہودیوں کی اندر کی بدماشی کو حضور تو پہلے سے ہی جانتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکھت میں ان کو دے دیا کیا کہ تم مسلمانوں میں سے کسی کو چھیڑو گے نہیں، اور ہم بھی تم میں سے کسی کو پریشان کریں گے نہیں. کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں اور کوئی کسی کے دشمن کا ساتھ بھی نہیں دے گا. یہ امن و صلح کی سب باتیں ہو چکی. اس کے بعد ان لوگوں نے بدماشی کی. سب سے پہلے بدماشی جس قبیلے نے کی وہ تھا بنی قینقاع. بنی قینقاع نے ایسا چاہا کہ معاذ اللہ سارے مسلمان صحابہ کو ختم کر دیں. جب یہ ارادہ ان کا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنی قینقاع کا جو قبیلہ تھا اب ان کے اوپر ایکشن لی. اور ایکشن لینے کے لیے کس کو بھیجا جانتے ہیں؟ جن کے ہاتھ میں جھنڈا دیا وہ ذات حضرت علی کی تھی. یہودیوں کو بھگانے کے لیے جھنڈا حضور نے کس کے ہاتھ میں دیا؟
حضرت علی کے. وہ قصہ ختم ہوا, وہ فنا ہو گئے, بھاگ گئے, اور کتنے مرنے تھے وہ مر گئے. حضرت علی تھے, چھوڑتے کہاں دشمن رسول کو. اب اس کے بعد دوسرا قبیلہ بنی نذیر کا. بنی نذیر قبیلے کے اندر بدماشی ان لوگوں نے دیکھو کیا کی کہ صلح تھی دونوں کی کہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں چھڑیں گے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات میٹنگ کرنے کے لیے ان کے علاقے میں گئے. ان کے علاقے میں گئے تو ان لوگوں نے مل کر کے بتایا کہ کیا ہوا. تو کہتے ہیں ہم تم سے کسی بات پر ضروری چرچا کرنے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر اور 2-3 صحابی تھے. تو ہم آپ کے ساتھ کچھ چرچا کرنے آئے ہیں. تو اتنے بدتمیز لوگ کہتے ہیں ابھی دوپہر کا ٹائم ہے, ہم لوگ کھا کر کے پھر ملتے ہیں, آپ ابھی یہیں بیٹھو. ادب کہاں ان لوگوں میں. تو اندر گئے اور اندر جا کر کے اب ان کی میٹنگ شرارتی دیکھو. کہتے ہیں ایک کام کرتے ہیں, آج اچھا موقع ہے, یہ اپنے پورے بستی سے مسلمانوں سے دور ہٹ کے اپنے قبیلے میں آئے ہیں, یہاں ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے, آج ان کا کام یہی ختم کر دو تاکہ جڑ سے اسلام ہی ختم ہو جائے. اس ارادے سے یہ 2-3 لوگ چھت پر چڑھے, قلعے کی چھت پر, اور اتنا بڑا پتھر اٹھایا, اور نیچے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے جب نیچے تشریف فرما تھے, اوپر سے ان لوگوں نے پتھر اٹھا لیا اور اب پھینکنے والے تھے. اب بتاؤ دیر کتنی, بس کنارے پر جا کر کے پتھر چھوڑنا تھا. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر, وعدہ اللہ کا تھا. یہ جب تک پتھر لے کر کے کنارے جاتے, جبریل سدرہ سے حضور کے پاس آ گئے. 7 آسمانوں سے اوپر سے اڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت جبریل نے فوراً حضور کو بتا دیا, یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے ان کا ایسا ارادہ ہے, آپ اٹھ کر کے نکل جاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں سے نکلے. اب وعدہ خلافی ان لوگوں نے کی نا, وعدہ توڑا, بدماشی کی, تو اب ایکشن ان کے اوپر لیا گیا. کیا ایکشن لیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتنے ان کے مرد تھے ان کو قتل کروانے, اور باقی سب عورتیں اور بچوں کو چھوڑنے, اور ان کو مدینے سے بھگانے کے لیے, تڑی پار کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کو جھنڈا دی کر کے بھیجا. انہی چند صحابہ میں سب سے آگے ایک حضرت علی پھر تھے. یہودیوں کا قبیلہ بگایا جا رہا ہے. بہت گہری بات کر رہا ہوں, دھیان سے سننا. پہلا قبیلہ بھاگا, بگانے والے کون؟ دوسرا قبیلہ بھاگ رہا ہے, بگانے والوں میں آگے. تیسرا قبیلہ تھا بنی قریظہ کا. بنی قریظہ کے قبیلے والے, انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر غداری کی. مشرکوں کا جب 10,000 کا ٹولہ دیکھا تو خوش ہو گئے کہ اب تو 10,000 آئے ہیں, اور اب اگر ان کا ہم نے سپورٹ کر دیا تو یہ تو اندر جو مدینے کے اندر ہیں وہ تو 3-4 ہزار ہیں, اب یہ تو آسانی سے ختم ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے, لاؤ موب لنچنگ کرتے ہیں. بڑی تعداد ہے تو ہمیشہ غلط لوگوں کو ہے نا اپنی تعداد کے اوپر بہت بھروسہ ہوتا ہے, اور کم تعداد والوں کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی مبارک جماعتیں جو حق والی تھی وہ بڑے بڑے لشکروں کے اوپر بھاری ہو گئی. کربلا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے نا, آج تک وہ زندہ نام ہے اور وہ فنا ہو گئے, ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال وہ بڑی جماعت کو جب دیکھا یہودیوں نے, بنی قریظہ والوں نے, تو سوچا آج اگر چانس چھوڑ دیا تو پھر ہمیشہ اسلام پھیلتا رہے گا, آج موقع ہے, مٹا دو, ان لوگوں سے مل جاؤ. تو مشرکوں سے مل گئے, ہاتھ ملا لیے. وہ تو اللہ کا کرم ایسا ہو گیا اور وہ رحمت نازل ہوئی کہ بڑی لمبی سیرت ہے. ان شارٹ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آخر میں یہ ہوا کہ اندر اندر پھوٹ ہو گئی اور مشرکوں کے اوپر آندھی چلی. خندق کے اس پار آندھی چل رہی ہے اور ادھر کا دیوا بھی نہیں بجھ رہا ہے, مدینے کے اندر کا 1 کلومیٹر کا بھی انتر نہیں ہے, اور اسی میں یہ 2 کام ہو رہے ہیں. ادھر آندھی چل رہی ہے کہ بڑے بڑے تمبو اکھاڑ کے پھینک دیے, اور ادھر ایک دیوا بھی نہیں بجھا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ سارے بھاگ گئے. اب یہ بچے کون؟ وعدہ توڑنے والے جو مدینے میں تھے, وہ آخری شیطان کی ٹولی بچی تھی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت تیار کی کہ ہتھیار اتارنا مت، یہ دشمن تو بھاگا ہے، ابھی آستین کا سانپ باقی ہے اندر والا، اب اس نے جب ڈسا ہے تو اس کو کچلنا ضروری ہے۔ اب یہ کچلنے کے لیے جب چلے تو جن مقدس لوگوں کو سردار کیا، 4-5 صحابہ کرام کو علم ہاتھ میں دیا، جھنڈا دیا، انہی میں سے پھر حضرت علی بھی تھے۔ آپ سوچو کہ یہودیوں کے کٹر دشمن کون ہیں؟ مولا علی۔ اچھا اب ایک بات صرف اشارہ کر کے نہیں کر رہا ہوں میں، لمبی بات اگر بتاؤ تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو جائے۔ تو سارے کے سارے یہودی قبیلے بھاگے، اب وہ بھاگ کر کے پورے عرب میں ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ ان کی سب سے بڑی میجورٹی والی بستی اور مضبوط جو قلعہ تھا وہ تھا خیبر۔ کیا تھا؟ خیبر۔ تو جتنے مدینے سے بھاگے اور عرب میں رہے وہ سب کہاں چلے گئے؟ خیبر میں۔ آگے کا سمجھ گئے؟ خیبر میں چلے گئے۔ اب خیبر میں جا کر کے پھر بھی نہیں سدھرے، حضور نے فرمایا چلو پھر خیبر کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ اتنے دنوں تک رہا، لیکن وہ اتنا مضبوط قلعہ اور اس کا دروازہ اتنا مضبوط کہ کھلنے کا نام نہیں، اور تیر انداز ان کے اتنے زوردار تھے کہ تیر کے ذریعے پاس کسی کو آنے نہیں دیتے تھے۔ کئی دن ہو گئے، اب آقائے غیب داں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے وقت میں ارشاد فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل صبح میں ایسے انسان کے ہاتھ میں جھنڈے سرداری دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ سارے صحابہ اس رات میں، جبکہ سب کو ٹینشن میں تو سو جانا چاہیے تھا کہ کل لڑنا ہے، ہمیں تو پتا ہے نا کہ کل ایک اگر کچھ تھوڑا سا مجلس میں کسی کی زیارت کی مجلس میں جانا ہوتا ہے تو سر پر پہاڑ آ جاتا ہے کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، اور ایک اگر دینی جلسہ کر لیا ہو اور رات میں 12 بجے تک اگر پروگرام میں بیٹھے ہوں تو بیچارے اتنے مجبور اپنے ہو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز میں تو اٹھ ہی نہیں پاتے، ایسی مجبوری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ صحابہ تھے کہ صبح جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جانوں کو قربان کرنا ہے، اور رات بھر جاگ رہے ہیں اس تمنا کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں عطا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی سردار بننے کی خواہش نہیں ہوئی، صرف اس رات مجھے خواہش ہوئی تھی کہ کاش میں جھنڈا لے کر آتا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ و رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، اب ایسے شخص کو میں جھنڈا دینے والا ہوں۔ تو سب کو یہ تمنا تھی کاش یہ گارنٹی والا میں ہو جاؤں۔ تو عمارت اور سرداری کی نہیں پڑی تھی، وہ جو خوشخبری تھی اس کے اندر سب کو آنا تھا۔ تب ایسے کے اندر ہر ایک کی ظاہر باتیں خواہش ہوگی۔ تو صبح ہوئی، سب جانتے ہیں کہ جھنڈا حضور نے کس کے ہاتھ میں دیا؟ حضرت مولا علی کے ہاتھ۔ حضرت مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور پھر وہ جھنڈا لے کر کے جب آگے بڑھے ہیں تو قلعے کا دروازہ، سمجھتے ہیں نا قلعے کا دروازہ، قلعے تو دیکھے ہوں گے نا آپ لوگوں نے، وہ بھی خیبر کا قلعہ جس میں زیادہ تر لوہا اور لوکھنڈ لگا ہوا، جو کئی آدمیوں سے کھل نہیں پاتا تھا۔ مولا علی گئے، ایک ہاتھ سے پکڑا اور یوں کھینچا، پورا قلعہ اکھڑ کر کے ہاتھ میں آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس پر جھوم کر کے میرا رضا کہتا ہے شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پر توے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اب وہ تلوار کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینکا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم لوگ 20-30 لوگ گئے اور سوچا کہ اس کو سائیڈ پر کر دیں،
تو ہل نہیں رہا تھا. اب اس میں کوئی اگر بدتمیز قسم کے اگر لوگ ہوں جو صحابہ کی دشمنی والے ہوتے ہیں تو ان کو اس میں کچھ اور سوجے گی. کیا سوجے گی کہ دیکھا یعنی صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جب کام دیتا ہے اس میں وہ طاقت اس وقت عطا فرما دیتا ہے. سارے صحابہ جس کو جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے سلیکٹ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود حضرت علی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ میں سب سے زیادہ طاقت اور ہمت والے کون تھے؟ حضرت علی کی زبانی سنو. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اشجعنا ابو بکر، ہم میں سب سے زیادہ طاقتور ہم نے ابو بکر کو دیکھا. کہا کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سارے کفار مکہ پورے گروپ بنا کر کے حضور کو جب تکلیف دینے کے لیے جب ٹوٹ پڑتے تھے، ہم لوگ سب دوسرے صحابہ اس وقت جتنے مومن تھے وہ سب اپنے گھروں کے پاس یا سائڈ پر ہوتے تھے. ہم نے اس وقت بھی ابو بکر کو دیکھا کہ حضور کے شانہ بشانہ رہ کر کے کسی کو ہاتھ سے دھکا دے رہے ہیں، کسی کو لات مار رہے ہیں، کسی کو سر مار رہے ہیں، اور ہر طرف سے رسول اللہ کی حفاظت کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. ہم میں سب سے زیادہ بہادر شخص اگر کوئی تھے تو وہ کون تھے؟ ابو بکر تھے. تو یہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلافت کی مقدس جگہ پر جب بٹھانا ہوا، حضرت ابو بکر کی سیرت آپ جانتے ہیں. صدیق اکبر کے بارے میں حدیث ہے، ان ارحم امتی بے امتی ابا بکر، میری امت میں سب سے زیادہ اگر میری امت کے لیے کوئی مہربان انسان ہے تو وہ ابو بکر ہے. ہمیشہ بس اس امت کو بخشوانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر کی ہمارے ساتھ رحمدلی. یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی کہ آخری جب مرض کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض شریف کا وقت تھا، جب آپ بستر کے اوپر تشریف فرما تھے اور جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، آخری دنوں میں آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ جاؤ مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر میری جگہ پر نماز پڑھاؤ. تو وہاں جو صحابہ تھے خود ان کی بیٹی، ارے صحابہ کے دل کتنے صاف ہوتے تمہیں کیا پتا چلے گا؟ تم حکومت اور سرداری کے لالچی، تم ان کو کہتے ہو کہ وہ لالچی تھے. سنو عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. عائشہ صدیقہ کون ہے؟ ابو بکر کی سگی بیٹی عائشہ ہے. اس وقت تو حضرت عائشہ کو اچھل کر کے خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ہاں رسول اللہ نے میرے باپ کو اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کا کہا، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن قربان اس مقدس صحابہ کے دلوں کی صفائی پر، ان کی نورانیت پر، حضور کہ اس فرمان پر حضرت عائشہ صدیقہ خود ابو بکر کی بیٹی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد کتنے نرم دل کے انسان ہیں، وہ آپ کی جگہ کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور وہ وہاں پر اگر کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کر پانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو یہ سہن نہیں ہوگا کہ آپ نہیں ہیں اور ان کی جگہ پر میں کھڑا ہوں، میرے رسول نہیں ہیں، یہ ان کو سہا نہیں جائے گا اور وہ رو پڑیں گے. اب وہ زارو قطار روئیں گے تو وہ نماز کیا پڑھائیں گے؟ یا رسول اللہ وہ تو دل کے بہت نرم ہیں، آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں. عائشہ صدیقہ سگی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں. ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافضیوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں خلافت کے زمانے میں کسی نے پوچھا یا علی کیا ایک بار زندگی میں کبھی حضور نے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ حضور کے بعد آپ خلیفہ ہوں گے؟ ایک بار اشارہ کبھی کیا تھا؟ اب حضرت علی کی بات سنو، فرماتے ہیں کہ سنو، اگر پوری زندگی میں ایک بار صرف اشارہ بھی اگر مجھے ملا ہوتا کہ خلافت حضور کے بعد پہلا میرا حق ہے،
تو میرے پاس اگر تلوار نہ ہوتی تو میں اپنے اس چادر اور رومال سے جہاد کرتا، لیکن کسی کو اپنی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ لیکن یقین جانو پوری زندگی میرے نبی کی طرف سے میرے خلافت کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملا، بلکہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں بھی فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس وانا بین اظہرہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، جبکہ میں مدینے سے باہر نہیں تھا، میں حضور کی نظروں کے سامنے موجود تھا، مجھے دیکھتے ہوئے بھی حضور نے کس کو نماز پڑھانے کا کہا؟ ابو بکر کو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جس کو میرے نبی نے ہماری عبادتوں کے لیے امیر بنا دیا ہے، اس کو ہم نے اپنی دنیا پھر کیا ہے، دنیا کا بھی امیر ہم نے اسی ابو بکر کو بنا دیا۔ یہ وہ صحابہ کے سینے تھے جو بالکل ایمانداری سے باتیں کرتے تھے، اور بعد والوں کو کیا پتا چلے یہ لالچی لوگ کیا ہیں۔ یہ لالچی ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو تک نہ چھوڑا، وہ لالچی نہیں تھے، وہ تو ہمیشہ فدا ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بہرحال سب سے زیادہ طاقتور وہ حضرت ابو بکر کو خود حضرت علی فرماتے ہیں۔ اب بات کیا چل رہی تھی کہ مدینے سے تینوں یہودیوں قبیلوں کو نکالا کس نے؟ علی نے۔ خیبر سے نکالا، اب خیبر سے جب نکلے تو کہاں بھاگے جانتے ہیں؟ 2-3 دیش میں بٹ گئے، کچھ لوگ ملک شام چلے گئے، کچھ لوگ عراق چلے گئے، اور کچھ لوگ مصر چلے گئے۔ سب سے زیادہ یہودی مدینے سے جب بھاگ کر کے گئے تو کہاں گئے؟ سیریا اور عراق۔ لیکن پھر بھی خیبر میں جو صلح کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، حضور نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ تم رہو، لیکن اب بدماشی مت کرنا۔ وہ رہے۔ جب حضرت عمر کی خلافت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے پھر بدماشی کی۔ جب بدماشی ان لوگوں کی ہونے لگی، اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں اب 2 دین والے پورے عرب کے اندر نہیں رہ سکتے، ایک ہی دین رہے گا اور وہ لا الہ الا اللہ رہے گا، محمد الرسول اللہ والا رہے گا۔ اس لیے پھر حضرت عمر نے فیصلہ کیا، اور مشورہ دینے والے پھر کون تھے؟ حضرت علی۔ مشورہ دینے میں کون تھے؟ حضرت علی۔ اب ان کو خیبر میں جو صلح شانتی سے رہتے تھے ان کو بھی نکالا گیا کہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم تو آج آؤ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، آج کہتے ہو، جیسے ان کا راج آتا ہے ویسے ہی فوراً ان کے دانت دکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی ان کی حالت ہے۔ اب سب کو حضرت علی نے بھگایا، اتنا تو سب آپ لوگ سمجھ گئے۔ اب جب حضرت عمر کی خلافت کے بعد یعنی حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، حضرت عمر کی شہادت جانتے ہیں آپ کیسی بڑی چیز ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور فتنوں کے اندر ایک مضبوط دروازہ ہے، اسلام اور فتنوں کے درمیان میں بیچ میں ایک مضبوط دروازہ بند ہے۔ جب تک اسلام کے گھر کا وہ دروازہ بند ہے تب تک باہر کا کوئی فتنہ اسلام کے گھر میں گھس سکتا نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ، اے امیر المومنین، میں نے حضور سے سنا کہ وہ دروازہ آپ عمر ہیں، عمر کی ذات وہ دروازہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضرت عمر کی حدیث دانی کو دیکھو۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ اچھا حذیفہ یہ بتاؤ، وہ دروازہ توڑ کر کے اسلام میں فتنہ آئے گا یا دروازہ کھول کر کے آئے گا؟ دروازہ کھول کر کے آئے گا یا دروازہ توڑ کر کے آئے گا؟ حضور نے یہ بھی تو فرمایا، کیسے فتنہ اندر آئے گا؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں بل یکسر، اے امیر المومنین، حضور نے فرمایا وہ دروازہ توڑ کر کے آئے گا۔ تو پھر حضرت عمر فرماتے ہیں اذا لا یغلق ابدا، جب توڑ ہی دیا جائے گا تو پھر کبھی بند ہو نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جب تک حضرت عمر ظاہری دنیا میں تھے تب تک کسی یہودی فتنے کی مجال نہیں تھی کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اب اسلام میں پہلے باہر سے آتے تھے، مشرکوں کے بھی فتنے ہوتے تھے، منافقوں کے بھی فتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ باہر رہتے تھے۔ اور یہ ایسا فتنہ جو عمر کے بعد آیا وہ کہاں گھس گیا؟ اسلام کے اندر گھس گیا۔
اب قرآن کی آیت یاد رکھنا کہ اسلام کے سب سے ڈینجرس دشمن اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ یہودی ہیں. ان یہودیوں کو پوری زندگی اگر پریشان حضور کی زندگی میں اگر کسی نے کیا ہے تو کون ہے؟ حضرت مولا علی. خیبر سے بھی بھگایا کس نے؟ مولا علی نے. اب تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو, حدیثوں کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو, ملک پہلے یہ مصر اور عراق میں بھاگ کر کے جو یہودی بس گئے تھے, ان یہودیوں نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد خفیہ میٹنگ جمائی, اور میٹنگ جمع کر کے ان لوگوں نے اپنے اندر ایک پلاننگ پاس کی کہ اب عمر نہیں ہے اور عثمان بہت رحم دل ہیں. بلا شبہ حضرت عثمان غنی بھی کیا تھے؟ بہت رحم دل تھے, ہمیشہ اپنا خزانہ امت پر لٹایا کرتے تھے. اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت جنت میں عثمان کی سواری جائے گی اس وقت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہوں گے کہ ان کو لگے گا یہ کوئی نبی کی سواری جا رہی ہے, وہ میرا عثمان ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت عثمان کی آئی, بڑے رحم دل تھے. اب یہ رحم دلی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے لگے. انہی میں سے یہ یہودیوں تو طاق میں بیٹھے تھے. اب ان لوگوں نے کیا کیا, اپنی ایک ایسی ٹیم تیار کی کہ جو عربی بولنے میں بہت ایکسپرٹ تھے, اسلام کے اندر گھس کر کے یہ بہت اچھا سیکھ سکتے تھے. اب ایسے لوگ آئے, ابھی تو آپ واٹس ایپ پر خبریں سنتے رہتے ہوں گے کہ کئی سارے وہ والے بھی بانگی بن جاتے ہیں, مسجدوں میں بانگی بن جاتے ہیں نا, اور کیا کیا, یعنی انسان کو سوچ میں بھی کبھی نہ آئے کہ یہ انسان وہ ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا. اس طریقے سے اس زمانے میں یہ ایک گروپ تیار کیا, اور یہ گروپ آیا سیدھا مدینے میں آ کر کے انہوں نے کیا کیا, جا کر کے ان کا کام یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اقرار کریں, اظہار کریں. ان کو بتایا کہ تمہیں نام صرف علی کا لینا ہے اور اہل بیت کا لینا ہے, اور علی اور اہل بیت کا نام لے کر کے عثمان غنی کی نفرت پھیلانی ہے. کس کی نفرت پھیلانی ہے؟ عثمان غنی کی. اور جب تھوڑے سے کامیاب ہو جاؤ تو ایسی باتیں کرنی ہے کہ پھر ابو بکر اور عمر کی بھی نفرت پھیل جائے. لیکن نام ہمیشہ کس کا لینا؟ حضرت علی کا. اب آپ سوچو کہ جو جماعت بھیج رہی ہے ان کو نکلوایا کس نے ہے؟ علی نے. اب وہی آ کر کے مدینے میں علی کی محبت کا نام لے رہی ہے, تو کیا وہ نکالا جس کو علی نے ہے وہ علی کے وفادار اتنے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے, اور ضرور کوئی فتنے کے لیے آیا ہے. اور اب جب یہ فتنے کے لیے آیا ہے تو اب یہ تاریخ کے سامنے کھل گیا کہ جب یہ آئے اور انہوں نے علی کے نام سے جب بات شروع کی, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کروا دیا, اور پھر آپس میں جو پھر ٹکراؤ ہوتے رہے انہی فتنے والوں کی وجہ سے, یہاں تک کہ ایک مکمل فرقہ ہوا جس کو رافضی فرقہ کہا جاتا ہے. اس رافضی فرقے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا, ارشاد فرمایا تھا ان فیکا انما فیکا مثل من عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اے علی تمہارے اندر عیسیٰ کی طرح ایک بات ہے. کیسی بات ہے؟ کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے اندر دو گروپ ہو گئے, جہنم میں جانے والے ان کے تعلق سے دو گروپ ہوئے. کیسے؟ ایک تو ایسا ہوا کہ جنہوں نے ان کو اتنا دشمن مانا, دشمن ایسا مانا کہ معاذ اللہ وہ نبی ہی نہیں مانتے, اور وہ ہیں یہودی. اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں دوسرا گروپ ایسا ہوا کہ جس نے اتنا خطرناک مانا بناوٹی ماننے کی وجہ سے کہ وہ خدا بنا بیٹھے اور خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے. تو اے علی تمہارے اندر بھی یہی دونوں چیزیں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ کہ ایک تو تمہاری دشمنی میں جہنمی ہو جائے گا, اور وہ ہے خارجی فرقہ جو آج معاذ اللہ یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے. یہ کون لوگ جانتے ہیں؟ یہ اہل حدیث, یہ غیر مقلد, یہ سعودی والے جو ہیں وہ امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں. آج بھی ان کی کتابوں میں دیکھ لو آپ.
اور دوسرا فرقہ تو یہ یزید رحمت اللہ علیہ لکھنے والا معاذ اللہ حضرت علی کو ناحق کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ حکومت کے لالچ میں آئے تھے. معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ. اور ایک طرف سے یہ رافضی کہ جو نام لیتا ہے کس کا؟ حضرت علی کا، لیکن صحابہ کی دشمنی نکالتا ہے. تو یہ دونوں فرقے الگ ہیں. اب دونوں جب غلط ہیں تو حق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیونکہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم وہ ہیں کہ جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان بھی ہمارے، علی حسن حسین بھی ہمارے. ہم کہتے ہیں عائشہ حفصہ بھی ہماری ام المومنین. ہم کہتے ہیں خاتون جنت بھی ہماری ماں. ہم کہتے ہیں کہ سارے ازواج مطہرات اور سارے اہل بیت اطہار، سارے حضرات یہ ہمارے ماں باپ کی منزل میں ہے، بلکہ ہر ولی ہمارے باپ سے بڑھ کر کے ہے. اور ہر ولیہ جو ان کی اہلیہ ہیں اور جو ولایت کی منزل پر عورتیں ہیں، حضرت سیدہ نفیسہ ہوں یا حضرت رابعہ بصریہ ہوں، یہ ساری امت کی ماؤں کی مثل ہے. یہ سب بڑے ہماری ماؤں کی طرح ہیں. تو سارے کے سارے لوگوں کی تعظیم اور عزت ہم کرتے ہیں. اس لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیونکہ یہ بادشاہ نے جو ملک بسایا ہے اس ملک کے دونوں گروپ کا خیال رکھتے ہیں. اہل بیت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کا بھی عزت اور احترام اور خیال رکھتے ہیں. جب یہ دونوں ہیں اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ آج کی تقریر میں صرف میں اتنی بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اسلام کو جڑ سے سمجھنا پڑے گا. بنیادیں اس کی سمجھنی پڑے گی. اس کی بنیادوں کے اندر جو شامل ہیں وہ یہ دونوں ہیں، اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کے ساتھ بھی غداری ہوئی، سب صحابہ کو گالی دینا ضروری نہیں ہے، اگر ایک کو بھی دی تو تمہارا اسلام دل سے نکل جائے گا. اگر کوئی سارے نبیوں پر ایمان لائے اور صرف ایک نبی کو نہ مانے، وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. اسی طرح اگر وہ سارے صحابہ کو مانے لیکن ایک صحابی کو نہ مانے تب بھی وہ سنی نہیں رہے گا. یہ قانون کی باتیں ہیں، آپ یاد رکھنا. سارے ولیوں کو مانے لیکن ایک ولی کو نہ مانے وہ ہرگز اہل سنت میں سے نہیں رہے گا. اگر ہم اہل سنت ہیں تو غوث پاک بھی ہمارے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی ہمارے ہیں، سیدی احمد کبیر رفاعی بھی ہمارے ہیں، حضرت مخدوم سمنا بھی ہمارے ہیں. یہ سارے اولیاء ہمارے ہیں. اگر ان میں سے ایک کی بارگاہ میں تھوڑی سی اگر بے ادبی ہوتی ہے، یقین جانو کہ وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اہل سنت مذہبی اتنا خوبصورت ہے کہ ہر ایک کو حق دیا جاتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا ہے. اور اسی کے اوپر چل کر کے ابھی تو مجھے حقیقت میں آپ کو بتانا کیا چاہتا تھا کہ یہ لوگ گمراہیاں کیسے کیسے پھیلاتے ہیں اور ان کی چالاکیاں کیسے ہوتی ہے. یہ یہودی جب سے آئے اور یہودیوں نے اپنے گروپ والوں کو رافضی اور شیعہ بنا کر کے مسلمانوں میں چھوڑ دیا. اب وہ آج تک وہ سلسلہ چلا رہا ہے. اب ان لوگوں نے جو بربادیاں کی ہے، حدیث بناوٹی پیش کرنے لگے، کیونکہ قرآن پر تو کسی کا بس نہیں چلے گا. قرآن وہ تو بدلا ہی نہیں جا سکتا. اب ان کے ہاتھ میں کیا آیا؟ حدیث رسول، کہ اس کو اپنی طرف سے، لیکن قربان اس امت کے مجاہدوں پر، ائمہ حدیث کے اوپر، کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے. ایک طرف حضرت امام بخاری، خود امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام شعبہ، حضرت امام زہری، حضرت امام اوزاعی، حضرت امام عبداللہ ابن مبارک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان ابن عیینہ، حضرت امام مالک اور
کئی ہزاروں ایسے ائمہ کرام جو پیدا ہوئے، یہ لوگ بناتے گئے، بناوٹی چیزیں، چائنیز مال ڈالتے گئے، اور ہمارے وہ مقدس امام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن و دل کے اندر ایسا نبی کا نور عطا فرمایا کہ جب بھی غلط باتیں آتی نظروں کے سامنے رکھتے تھے، الفاظ حدیث کے دیکھ کر کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ نبی کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ ایسا نور انہوں نے اپنے دلوں میں جگمگایا، تب جا کر کے صحیح حدیثوں کا مفہوم۔ لیکن آج بھی کئی ساری کتابوں کے اندر آپ کو ان کی بنائی ہوئی حدیثیں ملے گی، جو من گھڑت حدیثیں ہیں، رافضیوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی میں اپنی طرف سے حدیثیں بنائی ہے، معتزلیوں نے اپنے مذہب کے سپورٹ میں حدیثیں بنائی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بھی میرے بارے میں جھوٹ بولے گا، جو حدیث نہیں ہے پھر بھی وہ کہے گا کہ میری حدیث ہے، تو وہ یقیناً گارنٹی کے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ سوچو یہ حدیث میں وعید ہے، اس لیے ہمیں ابھی بہت گہری باتوں میں نہیں جانا ہے، بیسک چیزیں پہلے آپ حاصل کرو، اور جو کوئی بڑی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہارے اندر ایمانداری کے ساتھ سب کی ایک جیسی محبت رکھ کر کے جو بتانے والے لوگ ہیں، ان سے تم سوال کر لیا کرو۔ ہما وقت الحمدللہ ہم سادات کرام کے در کے کتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث پاک سے ہمارا یہ تعلق ہے، تو آپ سوچو کہ ان کے دادا، ان کے نانا سے پھر کتنا تعلق ہوگا۔ غوث پاک کے بارے میں ہمارے اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں، ہم تو ادنا بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ تجھ سے در، اے غوث، تجھ سے تیرے در کو نسبت ہے جہاں تو رہتا ہے، اور تیرے در سے در کے باہر رہنے والے کتے کو نسبت ہے جو ہمیشہ تیرے در پر لگا رہتا ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور ہم در اور تجھ تک تو بہت دور کی بات ہے، ہماری پہنچ اتنی دور کی نہیں ہے۔ سگ اس کتے سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لیکن یاد رکھنا وہ کتے سے نسبت رکھ کر کے میں کیسا ہو گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہوں کہ نہیں، وہ شعر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کتے سے نسبت رکھ کے اب ایسا ہو گیا ہوں کہ کوئی باری سے باری آ جائے کیا دبے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ غوث میرا جیسے کھینچے گا ویسے میں کھینچا چلا جاؤں گا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس لیے خبردار، اسلام کے دشمنوں سے صاف صاف کہتے ہیں کہ خبردار اے خارجیوں، ہمارے علی اور ہمارے اہل بیت کے بارے میں ایک لفظ مت بولنا، ورنہ یہ غوث پاک کے در کے کتے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے ہم ان رافضیوں شیعوں سے بھی کہتے ہیں کہ خبردار، ہمارے رسول کے وہ مقدس صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی الٹا مت بولنا، ورنہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار۔ ہم کروڑوں سے نہیں ڈرتے ہیں، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ ہم ہمیشہ الحمدللہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنی جیت ہار کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کسی شیطان کے ہاتھ میں نہ آ جائیں، ہمارے مسلمان بھائی کسی رافضی اور خارجی کے ہاتھ نہ چلے جائیں، کسی مشرک کے ہاتھ میں نہ پھنس جائیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ ہر وقت تیار ہیں کہ آپ کو ہم سے جو بھی پوچھنا ہے، ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آ جائے ہم تیار ہیں، حاضر ہیں، آپ پوچھو۔ بلکہ ہماری اپنی بولی ہوئی باتوں کے بارے میں بھی ہم گارنٹی لیں گے کہ ہم نے اگر یہ کہا ہے
تو ہمارے آقاؤں کے فضل سے ہم اس بات کے اوپر مطمئن ہیں. آپ جب کبھی ہم سے پوچھو کہ آپ نے یہ کہاں سے کہا، ہم اس کے لیے بتانے کو تیار ہیں. کیوں؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. ہمارے سر پر کون کون ہے؟ ہمارے سر پر نسبتاً آپ دیکھو، ادھر سے فیض بریلی بھی ہے، ادھر سے فیض کچھوچھا بھی ہے، ادھر سے فیض سمنا بھی ہے، ادھر سے فیض مارہرا بھی ہے. ہر طرف سے فیض ہی فیض پر تو جینا چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت، پھر آل رسول مارہروی، پھر غوث اعظم ہیں، امام حسن بصری ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت سدری سقطی ہیں، حضرت احمد کبیر رفاعی ہیں، حضرت شہاب الدین ہیں، حضرت سہروردی ہیں. اور یہ سارے بزرگان دین کا فیض اور کرم اہل سنت کے سروں کے اوپر قائم رہتا ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہجت اور خوشخبری اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. سارے مریدوں پر ہے سایہ تیرا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میری عادت اتنی لمبی تقریر کی کبھی نہیں ہے. یہ لوگ مجھے جانتے ہیں اچھے سے. میں صرف 1 گھنٹہ، بہت زیادہ تو 1 گھنٹہ آپ کا لیتا ہوں، لیکن پہلی بار میری آپ سے ملاقات ہے اور آپ کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں، اور شروع میں اپنے جلالی بابا کو بھی دیکھ لیے اور یہ سارا ماحول بھی ہوا، تو میں نے سوچا کہ چلیے باتیں کچھ ایسی اچھی ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا بھی دل بہلے اور اہل سنت کے مسلک اور مضبوطی کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں گے نا، مضبوطی سے قائم رہیں گے نا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.